اللہ پاک کا عظیم احسان کہ ہم نے آج 16ویں تراویح میں 2500 پارہ الحمدللہ نصف کر لیا، اور سورۃ الشورى آپ سماعت کر رہے ہیں۔ شورا کے معنی ہے مشورہ کرنا، اور کچھ مخصوص لوگ کہ ایک تنظیم ہو، کمیٹی ہو، اور سب سے آپس میں مشورہ کر کے کوئی کام بھی انجام دینا۔ امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اور قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ہے نا، کسی بھی معاملے میں مشورہ کیجیے۔ اور امام حسن مجتبی کہتے ہیں مشورے میں خیر ہے، تو مشورہ کیجئے، لیکن مشورے کے لائق لوگ بھی ہونا چاہیے، تبھی تو شورا ہوتی ہے نا، ورنہ یہاں تو ایسا معاملہ ہے مشورہ کرنے لگو تو کام الٹا بننے والا بگڑ جاتا، اس لیے کہ کام بننے چاہیے۔ تو جن لوگوں کے اندر جذبہ ہے، امنگیں ہے، ولولہ ہے، طلب ہے، اضطراب ہے، جنون ہے، اگر وہ لوگ مشورہ کرے تو مشورے میں خیر ہو کر کچھ کرنے کا دل ہوتا ہے، ورنہ اتنے مشورے ہوتے ہیں کہ صرف مشورے ہی ہوتے ہیں۔ تو مشورے ہو کر تنظیمیں بنتی ہے، کمیٹیاں بنتی ہے، اور وہ سرد ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہم کو ہمارے ارادوں میں عزائم اور پختگی نصیب فرمائے۔ رمضان کے مہینے میں لوگ مسجد سے اور عبادات سے بہت جڑ جاتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں اعتکاف ہوگا، اور معتکفین بھی الحمدللہ پرعزم رہیں گے۔ اعتکاف ختم ہونے سے پہلے جتنے بھی اعتکاف کرنے والے ہیں بہت عزم کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، لیکن پھر دوسرے دن سے غائب ہو جاتے ہیں۔ جو ان کے جو جذبے ہوتے ہیں وہ سرد ہو جاتے ہیں، تو اللہ پاک سے وہ مانگے کہ پروردگار استقامت عطا فرما۔ سورہ حامیم سجدہ میں اللہ پاک فرماتا ہے، جو ہم نے کل وہ آیت سماعت کی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر قائم رہے، ہے نا۔ بنی اسرائیل کے دور میں یہ پھر اسی ادوار میں ایک بادشاہ تھا بہت سخت، غالباً نمرود ہے۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور مخلوق میں کہتا تھا کہ سب مجھے سجدہ کریں۔ ایک خاتون تھی، بیوہ خاتون، اس کا اللہ پہ بڑا ایمان تھا، وہ کہتی تھی کہ میں سجدہ نہ کروں گی۔ جب اس کو دھمکایا گیا اور کہا گیا کہ اگر تو سجدہ نہیں کریں گی بادشاہ کو تو تیرے بیٹے کو آگ میں ڈال دی جائے گا، یہ تیرے بیٹے کے اوپر آگ کی بڑی سیڑھ رکھ دی جائیں گی، لوہے کی گرم سیڑھ۔ ذکر آتا ہے، تذکرہ ہوتا ہے کہ وہ تیار ہو جاتی ہے، ایک بڑا جلسہ ہوتا ہے، جن لوگوں کو جلانا ہوتا ہے یا ان کو وہ تکلیفیں دینی ہوتی ہے، ان میں یہ خاتون ہوتی ہے۔ یہ خاتون کے بچے کو لے آتا ہے اور ایک بڑی سی لائی آتی ہے اس کے اوپر رکھنے کے لیے، تو ماں ہے، ماں کی ممتا ابھر آتی ہے نا، بے شک اللہ پہ ایمان ہے، وہ خاتون مستحکم تھی، استقامت رکھتی تھی، تو اس نے استقامت
پائی، پختگی اختیار کی اور اس بات کو راضی ہو گئی کہ چلا جائے میرا بچہ بھی، لیکن میں ایمان سے اپنا ہاتھ نہ دھوؤں گی۔ تو جب وہ سیل لائی جا رہی تھی، اس کو اٹھا کر لایا جا رہا تھا کچھ پکڑ کر کسی طریقے سے، تو بس رونے لگی وہ، یعنی اس کا دل بس جھکنے والا تھا، لیکن اللہ کو اس کی استقامت پسند آئی۔ تو وہ جو لوہے کی سیل تھی جو گرم گرم بالکل بھاپے نکل رہی تھی، اس کے اوپر کچھ مکوڑے چلتے ہوئے نظر آئے۔ ان مکوڑوں کو دیکھا تو استقامت اور مضبوط ہو گئی کہ یہ گرم گرم اتنی سیل ہے جو ابھی ابھی آگ میں سے نکلی ہے، یہ لوہا جو لال ہو چکا ہے، جو میرے بچے کو ختم کرنے اور جلانے کے لیے لایا جا رہا ہے، وہ آگ اور وہ لوہا اللہ کی چھوٹی سی مخلوق کو نہیں جلا سکتی، ختم نہیں کر سکتی ہے، تو میرے بچوں کو کیا ختم کریں گے؟ مزید استقامت پیدا ہوئی اس نے اور نعرہ لگائی اس نے اور کہا کہ میرے بچے کو کچھ ہو جائے، یہ آج ایمان کی بات ہوں گی، ایمان اور کفر سامنے ہوگا، اگر میرا بچہ جل جائے تو سمجھ جانا وہ میں حق پر نہیں ہوں، اور میرا بچہ محفوظ رہے تو سمجھ جانا میں حق پر ہوں۔ اور سارا مجمع تھا، سب دیکھ رہا تھا، اور یہ استقامت اور مضبوط قدم لی کھڑی تھی، ہے نا، استقامت اور جذبے کا پہاڑ بنی ہوئی تھی۔ وہ جیسی وہ سیل بچے پہ ڈالی گئی یا بچے کو اس کے اوپر ڈالا گیا، وہ رکھ کر بچے کو اس کے اوپر ڈالا گیا تو بچہ کھیل رہا ہے اس کے اوپر، آئے ہائے ہائے، بچے کو ذرا بھی کچھ نہ جل رہا ہے نہ رو رہا ہے، بچہ اس کے اوپر کھیل رہا ہے، اور ماں کو دیکھ کے مسکراتا ہے لوہے پر سے۔ بس کیا تھا اس بچے کا یہ مسکرانا اور اس بچے کا کھیلنا دیکھ کر وہاں جتنا مجمع تھا اس بادشاہ کے دربار میں سب کے سب ایمان لے آیا۔ تو کیا چاہیے؟ استقامت چاہیے۔ تو ہمارے مشورے بہت ہوتے ہیں، لیکن مشورے میں ہمارے استقامت نہیں ہے، پختگی نہیں ہے نا، ناپائیدار ہمارے مشورے ہیں، ناپائیدار ہمارے عزائم ہیں۔ تو اسی لیے ہم پرعزم رہے۔ آج میں نے ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ پاک فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، قُلْ اے حبیب آپ فرما دیجئے، لا أَسْأَلُكُمْ، میں نہیں طلب کرتا تم سے کوئی اجرت، کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ، کوئی ریوارڈ، کوئی ایوارڈ نہیں چاہیے مجھے کچھ۔ کیوں اللہ کے رسول اس طرح کہہ رہے ہیں؟ تو ہر نبی نے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا وَمَا أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ میں نے تم تک جو دین کی تبلیغ کی ہے، دعوت دی ہے اور تمہیں جو گمراہی سے نکالا ہے، تو اے لوگو میں اس سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا ہوں، میرا معاوضہ تو اللہ دینے والا ہے، میں تو اللہ کی محبت کی خاطر، اس کی رضا کی خاطر تمہارے درمیان دین کی تبلیغ کر رہا ہوں۔ تو یہ گفتگو ہوتی، یہ بات ہوتی ہر نبی کی۔ اب یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی، اللہ پاک نے نہج تبدیل کر دیا اور فرمایا کہ دیکھو جب میرے حبیب نے تم پہ احسان کیا ہے تو اب تم پہ ضروری یہ ہے کہ جب میرے حبیب نے تم پہ احسان کیا ہے تو میرے حبیب کے گھر والوں اور آل سے اچھا سلوک کرو۔ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جو مودت والے ہیں اور جو قرابت والے ہیں ان کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہے نا۔ مودت کیا نہیں کیا ہے؟ محبت۔ تو نبی کے گھر والوں سے، آل سے، سادات سے محبت کرنی ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ حبیب آپ کہہ دیجئے ان سے۔ تو نبی سے آل، نبی کی آل سے محبت بے حد ضروری ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا ذکر فرمایا کہ میرے گھر والوں کا خیال رکھنا ہے، میرے گھر والوں کا خیال رکھنا ہے۔ کیوں؟ دیکھیے آپ، مولا علی 21 رمضان کو جامع مسجد کوفہ میں فجر کی نماز میں شہید کیے گئے۔ ان کے شہزادے امام حسن المجتبیٰ مدینے میں آپ کو زہر دیا گیا، اور اتنا سخت زہر تھا کہ آپ کو جب الٹی ہوئی تو آپ کے پیٹ سے آنتیں بھی کٹ کٹ کے نکل کے باہر آئی۔ امام حسین کو میدان کربلا میں شہید کیا گیا، اور سادات میں، بزرگوں میں جو سادات ہوئے ہیں ان کو صعوبتیں اور تکلیفیں دی گئی۔ بے شک جو لوگ
جتنی آزمائش میں ہوتے ہیں ان کے مراتب اتنے بلند ہوتے ہیں. اور یہ دیکھا گیا ہم نے بزرگوں سے بھی سنا ہے کہ سیدوں کو دیکھو وہ آزمائش میں رہیں گے. تو آزمائش میں دیکھے کوئی یہ نہ سمجھے دیکھو یار، تو جو آزمائشوں میں رہتا ہے. اب دیکھیے نا امام حسن حسین کو دیکھیے، یہ نبی کے شہزادے ہیں، لیکن کیا تکلیفیں آئی ان پر. اللہ اکبر. امام حسن کے وقت دو طرف ہو گئے تھے مسلمان، امام حسن نے کمپرمائز کیا اس کو. آقا نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا جو ہے پوری امت کو ایک بہت بڑے فتنے سے بچائیں گا، اور امام حسن نے امت کو بہت بڑے فتنے سے بچایا. ورنہ ایک بڑی جنگ ہوتی ہے جس میں تقریباً 1000 نہیں لاکھ صحابہ شہید ہوتے، اتنی بڑی جنگ سے امام حسن نے بچایا. مصالحت آپ نے اختیار کی. تو سعادت کا اکرام بہت ضروری ہے، کیونکہ لوگ کیسے ہوتے ہیں، سنتے ہیں سیدوں سے محبت کریں گے لیکن سیدوں کی برائی بھی کر رہے ہیں، ان کی بے ادبی بھی کر رہے ہیں. ہم نے تو بزرگوں سنا، حضور تاجدار علیہ سنت فرماتے تھے بابا یہ مت دیکھو سید کیسا ہے، وہ اس کا خود حساب دیں گا، آپ پہ اس کی تعظیم واجب ہے. نقیب الاشراف جب تشریف لائے تھے اس وقت بہت چھوٹے تھے ہم، دولت آباد میں، جب پیر ظفر نقیب الاشراف جب تشریف لائے تھے غوث پاک کی اولاد، تب وہ علاقے عرب میں ہیں، وہ داڑھی زیادہ رکھتے نہیں، کوٹ پینٹ میں ہوتے. مصر کے بھی دیکھیے بڑے بڑے علماء یہ خطبہ دے رہے ممبر پہ اور وہ بلیزر میں ہوتے ہیں، لیکن اتنے پکے عاشق ہوتے ہیں کہ آئے ہائے سنیے ان کے تقاریر سنیے، آپ ان کے خطبے سنیے. آئے ہائے کون کیا بیان کریں گا ہندوستان میں، کون کیا بیان کریں گا بر صغیر میں. عشق رسول، بڑے بڑے شیوخ ہوتے ہیں وہ، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مفسر. اور کیا ہے وہ، اب قاری عبدالواسطی کو دیکھیں، دنیا کا اتنا بڑا قاری ہے لیکن سادے کپڑے. تو اسی طرح سے نقیب الاشراف آئے تو ان کو وہ سفاری میں آئے ہوئے تھے، ایک جودھ پوری ہوتا ہے، ایک کوٹ ہوتا ہے، ایک سفاری ہوتا ہے. تو سفاری میں آئے تو اورنگ آباد میں ان کا شاندار استقبال ہو، بہت شاندار استقبال ہو. اب کچھ لوگ دیکھیں ارے یہ سفاری میں یہ غوث پاک کے اولاد ہے بول کے چلے گئے. حضرت نے وہاں پہ ذکر بھی کیا ہے، ارے آپ تو ان کو سفاری میں دیکھ رہے ہیں، وہ غوث پاک کے آستانے میں تو کوٹ پینٹ میں رہتے غوث پاک کے اولاد، اور سب تعظیم کرتے ان کے، بڑے بڑے دنیا کے لوگ جاتے ہیں وہاں پہ، لیکن ان سے ملاقات اور دست بوسی اپنی سعادت سمجھتے لوگ. تو ان کے اپنے معاملات ہیں، لیکن ہمیں جب معلوم ہے سعادت ہے تو ہمیں تعظیم ضروری ہے. تعظیم ضروری ہے. اب جمعہ میں ہم نے بہت گفتگو کی، سیدوں کا ادب کیجئے، ہم غریبوں کا خیال رکھ رہے. تو سعادت میں کچھ آزمائش میں ہوتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قرابت والوں سے محبت کرو. تو محبت خالی سلام کرنے سے ہو جاتی کیا؟ تحفے تحائف پیش کرو سعادت کو، سعادت کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہوئے ان کو ہدیے دو آپ. اور کیا فرمان ہے میرے آقا کا کہ میری آل کو ہرگز بھی صدقہ نہ دینا، میری آل کو ہرگز بھی زکوٰۃ نہ دینا. میری آل خالص میری آل ہے، اس کا حصہ عطیے میں ہے، اس کا حصہ تحفے میں ہے، اس کا حصہ زکوٰۃ میں نہیں. اور آل کو دیکھیے، ہم نے بزرگوں کو دیکھیے، آپ سرکار خواجہ حسام الدین قتال زنجانی سادات، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سادات ہے، اور اتنے سادات ہیں. ان بزرگوں نے پتے کھائے، ان بزرگوں نے مشقتیں جھیلی، تکلیفیں جھیلی، لیکن کبھی کسی کے لیے انہوں نے ہاتھ نہیں پھیلایا، اس لیے کہ وہ واقعی فقیر تھے. فقیر کے معنی کیا ہے؟ فے سے فاقہ کرنے والا، قاف سے قناعت کرنے والا، یعنی جتنا مل جائے اسی میں خوش، اور صبر کرنا اور اللہ کا شکر کرنا. قاف سے یہ سے یاد الہی میں مستغرق رہنے والا، رے سے رضا الہی کی خاطر جینے والا، اس کو کہتے فقیر. اور یہ جو پھرتے رہتے وہ فقیر نہیں ہے، وہ بھکاری ہے. لوگ بولتے بھی ہوں گے فقیر، لیکن یہ دنیا کے فقیر ہے. جو اللہ والے تھے وہ اللہ کے فقیر تھے.
اور فقیر کا مطلب بہت بڑا ہے صاحب، بہت اعلیٰ ہے نا۔ اللہ پاک فرماتا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے اور تم فقیر ہے۔ اب فقیروں کو دیکھنا تو اللہ والے یہ فقیر ہے۔ اللہ پاک ان جیسا ہمیں فقر نصیب ہے نا۔ فقر کے معنی کیا ہے؟ غربت، سادگی، تنگ دستی۔ اور آقا نے فرمایا میں سردار انبیاء ہوں، مجھے فخر نہیں، میں تاجدار انبیاء ہوں، مجھے فخر نہیں، میری امت سب سے بہتر ہے، مجھے فخر نہیں، میں قیامت کے دن سب کی شفاعت کروں گا، میں اس پہ پراؤڈ نہیں کرتا ہوں، مجھے اللہ نے سب سے زیادہ معجزے دیے، مجھے اس کو بھی پراؤڈ نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے آقا آپ کو فخر؟ تو کہا الفقر فخری، فخر غربت میرا فخر ہے، سادگی میرا فخر ہے، قناعت میرا فخر ہے، توکل میرا فخر ہے، رضا الہی میرا فخر ہے، یہ فخر ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ایسا فخر کرنے والا بنائے اور نبی پاک کا آل کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے، ہے نا۔ قلب میں دائمی ہو جس کو اجالا کرنا، لازمی اس کو ہے طیبہ کا نظارہ کرنا، خالی دامن میں لیے آیا ہوں در پہ آقا، آل کا اپنی عطا مجھ کو بھی صدقہ کرنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔